اللہ اکبر، چینی دم کرنے سے، پانی دم کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں وہ اللہ والے قبروں کے اندر چلے گئے جو نظر اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، لوگوں کے سینوں کے اندر ولایت کا نور اتر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، جب سے میرے جیسا نکمہ ممبر پر آ کر بیٹھنے لگا، میرے عزیزوں آنے سے پہلے میں نے مال کی ڈیمانڈ کر دی، بتاؤ میرے آنے کا مجھے کیا معاوضہ دو گے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اخلاص جب اسی وقت نکل گیا، بتاؤ اس بات کے اندر تاثیر کہاں سے آئے گی؟ آج ہی میں ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا کچھ لوگ دھرتی پہ قرآن کی خدمت کر کے ایسے گئے ہیں جو اپنے گھر سے روٹی پکا کر اوپر گڑ کی ڈلی ساتھ لے کے آیا کرتے تھے، لوگوں کے دیسی بکرے مرغے چھوڑ کے کہا کرتے تھے میں عام گھر سے کھانا نہیں کھاتا، لوگ سمجھا کرتے تھے کسی غریب کی کوٹھڑی میں نہیں کھاتے، فرمایا کرتے بات غریب امیر کی نہیں ہے، اور لوگوں ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز کوئی نہیں۔ ہیڈسنائی میں آنے والے غیور مسلمانوں، عبدالحکیم سے آنے والے میرے پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دو کام شروع کر دو، یقین جانو مرتے دم تک اولاد کا سکھ پاؤ گے۔ پہلا کام یہ کہ اپنے گھر کے اندر حلال لے کے آؤ، اور دوسرا کام یہ کہ اپنی گھر والیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کہ میرے بچوں پہ رحم کھا، میرے بچوں کا خیال کر، جب بھی روٹی پکایا کرے باورچی خانے میں جایا کرے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے روٹی پکایا کر، آٹا کر ہنڈیا میں چمچہ چلایا کر، اور جب کسی نماز کا وقت آیا سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کا سجدہ کیا کر۔ اماں جان اگر نمازی بن گئی، ابا حلال کی روزی گھر میں لانے والا بن گیا، جس نے دسترخوان پہ بیٹھیں گے اگر روٹی کھانے والی روٹی کھائے گی تجھے رابعہ بصریہ نظر آئے گی، اگر بیٹا روٹی کھائے گا نمازی عورت کے ہاتھ کا پیٹ میں جائے گا، رب کعبہ کی قسم لقمہ چباتے تجھے عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا۔ مدرسے کے اندر بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، ماں باپ نے آ کر شکایت کر دی مولوی صاحب دیکھو تو صحیح ہے حافظ ہے، اسے تو حافظ کہنے کو دل نہیں کرتا، قرآن بھول گیا، دیکھنا لباس کیسا پہن ہے، مولوی صاحب اسے پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کس نے اس پر جادو کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم نہ کسی نے اس پہ جادو کیا، نہ کسی پہ اس پہ نظر لگی، جب تک یہ مدرسے میں تھا صوم و صلات کا پابند تھا، تہجد بھی اس کی نہیں چھوٹا کرتی تھی، وضو جب ساقی ٹوٹ جایا کرتا تھا فوراً اشارہ کر کے وضو کر کے آیا کرتا تھا، نمازی ہاتھ کا پکا اس کے پیٹ میں جایا کرتا تھا، نمازی لوگوں کے چہروں کی زیارت کیا کرتا تھا، جب سے ایک گھر کے اندر آیا بے نمازی اماں سے واسطہ پڑ گیا، بے نمازی بہن بھائیوں سے واسطہ پڑ گیا، جہاں کمرے میں نظر اٹھا رہا ہے ٹی وی کی اسکرین نظر آ رہی ہے، موبائل کے اندر ناچ گانا نظر آ رہا ہے، 4 دن گھر کے ماحول کے اندر رہا، اس کا سارا قرآن کا نور ہی ضائع ہو گیا ہے۔ 2 سپارے سنانے والا، 4 سپارے سنانے والا، اب نوبت یہ آ گئی رمضان میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ تیری تو ہلکی سی زبان ہل گئی کہ 14ویں صدی کا مولوی ٹھیک ہو جائے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، 14ویں صدی کا مولوی جنت کے اندر چلا گیا تو سارے چلے جائیں گے، اور پگڑی داڑھی کے تحفظ کرتے ہوئے میرے عزیزو اللہ اکبر ختم نبوت کی چوکیداری کرتے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے کرتے جان کا نذرانہ دیتے دیتے میرے عزیزو امہات المؤمنین کی عزت کا دفاع کرتے کرتے قبروں میں جانے والا پھر بھی جہنم میں جائے گا، تو رب کعبہ کی قسم تیرے جیسا بھی جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ میں پچھلے دنوں کا موقع کے ایک جلسے کے اندر تھا، اتنا سا بچہ آیا قرآن کا حافظ، میں نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی، یقین جانو میرے دل کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ اکبر، میں نے اس کا جوتا منگوایا اور اس کا بوٹ تھا، جوتا میرے ہاتھ میں آیا، میں نے اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا، اسے بوسہ دینا شروع کر دیا، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے عبدالحنان تیری تقریر کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن قیامت کے دن اس بچے کے ہاتھ میں اللہ 10 جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ جس بچے سے میرا جس استاد سے میرا بچہ قرآن کا حافظ بنا، اس نے میرے سے جلسے کی ربیع الاول کے اندر تاریخ مانگی، میں نے کہا حضرت جی مجھے ڈھیرکی سے پھر وہاں حفظ آباد آنا پڑے گا، حفظ آباد سے پھر مجھے پنو عاقل حیدرآباد
جانا پڑے گا، پریشانی کا معاملہ فرما دو۔ حضرت جی نے فرمایا نہیں جی، میں نے تو آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، آپ میری نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ علاقے میں بدنامی ہو جائے گی۔ میں جمعے کی نماز پیر محل سے پڑھا کے میرے عزیزوں میں حفظ آباد چلا گیا، استاد محترم نے میرے بچے کو کھڑا کیا کہ بددعا کی صورت سنا دے۔ میرے بچے نے سورہ بددعا سنائی، میری آنکھ میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے اگر یہ مجھے عوام کا دکھ نہ ہوتا، قاری صاحب میں تیرے لائلل کا جوتا منگواتا، اس کے نیچے والا تلوہ میں اپنی زبان سے چاٹنے لگ جاتا۔ تو نے میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ میرے جنازے کے ساتھ چلتا چلتا بس دعا پڑھ کے سنا دے گا، خدا پاک کی قسم اس کا سورت پڑھنا میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، الہ العالمین ان بچوں کو کامیاب کر دے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، لیکن میرے بچوں دنیا کے اندر تو نہیں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا غریب او عابر سبیل، ایسا دنیا کے اندر ہے جیسے کوئی مسافر رہا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں یہاں مکان بنانے کی اتنی بڑی تجھے کس نے ضرورت ہم جو بتا دی؟ اللہ اکبر، یہ دکانیں چلانے کی، مارکیٹیں بنانے کی کتنی بڑی تجھے کس نے تجھے سکھلا دیا؟ میرے عزیزوں اتنا دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ خدا سے کیا مانگتے؟ اللہ کس چیز کا انکار کرتا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سیدہ عائشہ کے حجرے میں بیٹھے اپنے پیٹ میں انگلی مار رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی دیکھی، چہرے کا رنگ بدلا دیکھا، عرض کرنے لگی کملی والے ماں باپ قربان ہو، کسی دشمن کی طرف سے حملے کی خبر آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، آج 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا ہی کوئی نہیں گیا ہے۔ آج بیٹا باپ سے کہہ رہے ابا جی ساری کھیڑی پیسیاں دیے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں تو عزت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پر بھی ایک وقت حالات آئے تھے، میں نے بھی آزما کے دیکھ لیا۔ لوگ دنیا پیسے کے پجاری ہوا کرتے ہیں، آدمی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، آج دنیا کہتی ہے پیسہ ہے تو خاندان ہے، پیسہ ہے تو رشتہ دار ہے، پیسہ ہے تو خاندان ہے، پیسہ ہے تو اولاد ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، اللہ نہ کرے میرے عزیزو میرے پاس نہ ہو، میں لوگوں سے چندہ مانگ کے تجھے دے دو۔ اللہ غنی، جا اس عورت کی گود میں 8-10 لاکھ روپے ڈال دے کہ جو ایک بچے کے لیے نہ جس نے کسی دربار کو چھوڑا، نہ کسی پیر کو چھوڑا، نہ کوئی طویل چھوڑا، نہ دم درون چھوڑا۔ اگر پیسے سے سب کچھ بنتا ہے تو ساری دنیا کی اجڑی ہوئی گودیں اپنی گودوں کو آباد کر کے دکھاؤ، پتہ لگا اللہ غنی جب جہاں پیسہ کام نہیں آتا ہم اس کی ذات کام آتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یہاں کوئی آنکھوں سے معذور بیٹھا ہوگا، اگر سارا پیسے سے کام بنتا ہے چلو 200 400 روپے چندہ اکٹھا کر کے دے دے، بیٹھنے والا بھی صاحب حیثیت ہوگا کہ یہ 5 لاکھ روپے لے جا، کسی آئی ہسپتال کے اندر چلا جا، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا جا، آنکھوں والے ہسپتال کے اندر چلا جا، یہ 5 لاکھ روپے دے اور جا کے آنکھوں کا نور واپس لے آ۔ ڈاکٹر کہے گا آنکھیں خراب ہو ڈراپ تو دے سکتے ہیں، آنکھوں کے اندر الرجی ہو جائے اس کے لیے ٹیوب تو دے سکتے ہیں، اگر بینائی قدرت کی طرف سے چلی گئی ڈاکٹر تو پیسہ تو کیا پوری خلقت بھی مل کے اس کی آنکھ کا ایک نور بھی نہیں واپس لا سکتی ہے۔ دنیا کہہ رہی پیسے والا کامیاب ہے، دنیا کہہ رہی مال والا کامیاب ہے، دنیا کہہ رہی عہدے والا کامیاب ہے۔ میرے عزیزو چلو قرآن کریم کے پاس چلیں، خدا کے قرآن سے پوچھیں دنیا کے اندر کامیاب کون ہے اور آخرت کے اندر کامیاب کون ہے، فلاح پانے والے لوگ کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو خدا سے ڈرتے ہوئے نماز کا سجدہ کرتے ہیں، جنہوں نے ہر حال میں نماز کا سجدہ نہ چھوڑا۔ پروردگار عالم نے دنیا آخرت کے اندر انہیں کامیاب کر دیا ہے۔
فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، ظہر کی آ گیا، ظہر کا گیا، عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت گیا، مغرب عشاء کا وقت آ گیا۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ جس سے ناراض ہوا کیا اس کے کپڑوں میں بو آتی ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اس کے جسم میں بو آتی ہے؟ نہیں نہیں۔ پروردگار عالم جس سے ناراض ہوا کیا اس کا مال پھٹ جاتا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اس کے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے؟ نہیں نہیں۔ فرمایا خدا جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا کا مال و متاع تو دیتا ہے لیکن سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ تم بھی اپنے گھر کو لوٹ کے جاؤ گے، میں بھی خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جاؤں گا۔ میرے عزیزوں بات پلے آپ بھی باندھ لو، میں بھی پلے باندھ لو۔ میرے عزیزوں دیر سے پہنچو یا جلدی پہنچو، یہاں نماز ہو یا گھر میں جا کے جماعت کی نماز ادا کر لو یا مسجد میں جا کے نماز ادا کر لو۔ میرے عزیزوں کوشش کرنا عشاء کی نماز پڑھ کے سونا۔ اگر سو جاؤ گے تو ساری رات چرپائی کے اوپر خدا کی رحمت برستی رہے گی، اگر نہ پڑھ کے سو گے ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے مولوی تیمی کہہ دینے کہ ان سی آگ جلتی ہے، جون جولائی کا موسم ہے، ایسی چل رہا ہے، میرے عزیزوں 16 پہ کر دیا، اللہ اکبر کی ایسی 18 پہ کر دیا، کبھی 20 پہ کر دیا، کبھی 26 پہ کر دیا۔ مولوی صاحب ٹھنڈے مشروبات موجود ہے، طرح طرح کے مشروبات فریج کے اندر موجود ہے، ملک شیک موجود ہے، مولوی صاحب طرح طرح کے دودھ سوڈے شربت روح افزا موجود ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تو دائیں بائیں جھانک کے دیکھا، اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا، چرپائی کے نیچے دیکھا، مولوی صاحب کوئی جہنم کی آگ نہ جلی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، کوئی جہنم میں نے عشاء کی نماز اللہ نہ کرے پڑھی تو کوئی جہنم کی آگ نہ جلی۔ مولوی صاحب آپ کیسے کہتے ہو جہنم کی آگ جلی؟ میں کہتا ہوں میرے چاند رات دودھ پی کے سویا سویا، ملک شیک پی کے سویا سویا، ٹھنڈے آم کھا کے لیٹا تھا جی لیٹا تھا۔ میں نے کہا بتا 12 بجے لیٹا تھا، صبح 6 بجے تک کیا کرتا رہا؟ کہنے لگا گیس ٹربل ہو رہی تھی، کروٹیں لیتا رہا، کبھی اٹھ کے بیٹھا، کبھی چلنے لگ گیا، کبھی کمرے سے باہر نکلا، کبھی کمرے میں آ کے لیٹ گیا، اے سی بھی چل رہا تھا۔ میرے عزیزوں اگر بجلی چلی گئی تو یو پی ایس بھی موجود تھا، سولر سسٹم بھی موجود تھا، بیٹریاں گھر کے اندر لگی ہوئی تھی، الیکٹرک مصنوعی پنکھا ہوا دینے والا لگا ہوا تھا۔ تجھے نیند کیوں نہیں آئی؟ رب کعبہ کی قسم ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، چرپائی کے نیچے جو آگ جلی اس نے جسم نہیں جلایا بلکہ اندر کا سکون ہی جلا کے رکھ دیا ہے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا او لوگو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کرو، لمبی لمبی تسبیحات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کا حکم ہوا جو 5 رکوع کی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا حکم ہوا میرے عزیزو جو 2 رکوع کی ہے۔ فرمایا میرا امتی جلدی پڑھ کے سو جا، اللہ اکبر، پھر صبح تجھے اٹھنے میں آسانی ہو جائے تاکہ تہجد کی نماز مل جائے، تجھے روزانہ خدا سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے۔ ہے تو نفلی نماز ہے لیکن اتنی اس کی عزت ہے، اگر یہ مصلی پر کھڑے ہو کے کوئی پڑھ لے تو اس کو اس وقت تک مصلی سے ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی جب تک اس کی ساری دعائیں قبول نہ کروا دے۔ ابھی آپ اپنے گھر میں جاؤ گے خیر و سلامتی کے ساتھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری حفاظت فرماوے۔ میرے عزیزو گھر کے اندر سب سے پہلے ہم نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ فرمایا او ایمان والو جو میرے امتی ہیں، میرے رب کے بندے ہیں، فرمایا اپنا گھر ہو، پرائے کا گھر ہو، پھپھی ماسی کا گھر ہو، دوست یار کا گھر ہو، خالہ کا گھر ہو، بہن بیٹی کا گھر ہو، کب آ رہے ہو اپنی اماں کے گھر لوٹو گے، اپنے گھر لوٹو گے، فرمایا خبردار خبردار جب تک دروازے پہ دستک نہ دے دو اور سلام نہ کر لو تمہیں اپنے گھر کے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو اتنا پاک دین ملا، اگر تیری میری بیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے بے شک تو شور کیوں نہ ہو، فرمایا خبردار جب تک تجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو بغیر اجازت کے بیوی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی 4 کام رات کو کر کے سونے ہیں، پلے باندھ لو، 4 کام رات کو کر کے سونے ہیں۔ فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو اندر سے دروازہ بند کر لیا کرو، رات کو اپنے گھر کے دروازے کھلے نہ رکھا کرو۔ فرمایا جب سونے لگو گھر کی بتی چراغ بند کر دیا کرو، کوئی چوہا، کوئی بلہ، اللہ اکبر، کوئی ایسا پھدکتا جانور
تمہارے پاس آئے تمہارے چراغ کو پاؤں مار دے تمہیں سوتے پتہ نہ لگے اس چراغ کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جائے نقصان تمہارا ہوگا تکلیف روزہ انور میں مجھے پہنچے گی فرمایا رات کو کنڈی لگا کے سویا کرو فرمایا تیسرا کام رات کو اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو چوتھا کام فرمایا رات کو کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھک کے سویا کرو اگر تمہارے پاس کپڑا کوئی نہیں تمہارے پاس کوئی پلیٹ نہیں تو لاٹھی کو یوں کر کے ٹیک دیا کرو فرمایا جو چار کام کر کے سوئے گا ادھر بستر پہ آ کے لیٹے گا ان 4 سنتوں کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں 400 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا نماز کے لیے وضو کرتے ہو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرتے ہو جنازے کی نماز کے لیے وضو کرتے ہو فرمایا میرا امتی جب رات کو سونے کے لیے آئے تجھے پانی ٹھنڈا ملے یا گرم ملے پر ہمت کر کے وضو کر لیا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کر کے بستر پر آئے گا 4 کام اس کی روح ساری رات کرتی رہے گی پہلا کام اس کو تو سوتا بستر پہ رہے گا ساری رات اس کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی ہر کروٹ کے بدلنے پر فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا اللہ اکبر رات کو وضو کر کے سویا سوتے سوتے آنکھ کھل گئی اللہ اکبر بغیر کلی کیے بغیر اٹھے بیٹھے بغیر آنکھیں ملے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا قبول فرمائے گا فرمایا صبح جب اٹھے گا جوتا پاؤں میں بعد میں پہنے گا فرشتہ اعلان کرے گا مبارک ہو وضو کر کے سویا تھا پروردگار عالم نے تیری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے فرمایا میرا امتی جب صبح اٹھا کرے سارا دن گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے خاک چانتا پھرتا ہے حلال کی مزدوری کرتے پھرتا ہے میرا امتی سائیکل پر جائے گا مثال عرض کر رہا ہوں مفہوم عرض کر رہا ہوں موٹر سائیکل پہ جائے گا کار میں جائے گا خشکی کا موسم ہے فوق کا موسم ہے دھواں اٹھ رہا ہے طرح طرح کا گرد و غبار ہے تیرے کپڑوں پہ تیرے ناک میں تیری ناک کی نتھوں میں تیرے کانوں کے سوراخ میں تیری آنکھوں میں جائے گا ہمیں تو منہ دھونے کی وضو کرنے کی عادت کوئی نہیں جب رات کو بستر پہ آ کے سوئے گا آنکھیں بند کرے گا تیری آنکھیں حرکت بند کرنا بند کر دیں گی اس وقت سارا گرد مل کر تیری پلکوں کے اوپر باہر نکل کے آ جائے گا مجھے بتاؤ میرے عزیزوں آنکھوں کو رات کے اندھیرے میں واش کرنے والا کون ہے میرے عزیزوں کتنے فرشتوں نے آ کے پہرے داری کر کے واش کر دیا صبح اٹھا سارے گیٹ آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ گندگی وجہ سے آنکھوں کی پلکیں جڑی پڑی ہیں فرمایا میرا امتی پہلے اٹھ کے بیٹھ جا پھر دونوں اپنی چھوٹی انگلیوں سے یوں کر کے آنکھوں کو مل لے اگر تیری آنکھیں کھل جائیں تجھے پتہ ہے یہ انگلیاں آنکھوں پر لگانے کی وجہ سے بھی تجھے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا کملی والے اگر میں آنکھوں کو نہ ملوں میں ایسے چھلانگ مار لوں فرمایا رات کا اندھیرا دل کا اجالا ہے میٹھی میٹھی صبح ہو رہی ہے اچانک اٹھے گا تیری آنکھیں بند ہے تیری دھوتی کے پلے میں تیری چادر کے پلے میں تیرے شلوار کے پینچے میں تیرا پاؤں پھنس گیا تو زمین کے بل گرے گا گھٹنے پہ چوٹ لگی گھٹنا نکارا ہو جائے گا منہ پہ چوٹ لگی منہ پہ داغ آ جائے گا اور میرا امتی ماں اتنا خیال نہیں کرتی جتنا کملی والا امتی کا خیال کرتا ہے پر میں اچھی طرح آنکھوں کو کھول لے تاکہ تو گرے نہ تجھے چوٹ نہ لگے سردی کا موسم ہے دسمبر جنوری کا نومبر کا مہینہ ہے فرمایا میرا امتی جب صبح اٹھے تیری مرضی تو 2 بدر والی چپل پہن لے تیری مرضی ہے پپی باٹا سروس کا جوتا پہن لے تیری مرضی سروس کے جوگر پہن لے لائلن کے جوتے پہن لے خبردار جب تک جوتوں کو جھاڑے نہ اس وقت تک جوتا پاؤں میں نہیں پہننا اللہ کے نبی کیوں فرمایا کیا پتا رات کے اندھیرے میں سردی سے بچنے کے لیے کوئی بچھو کوئی بچھو کوئی ٹھوا کوئی سانپ تیرے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا تو اچانک جوتا پہنے گا موذی جانور تجھے ڈسے گا چیخیں تیری نکلیں گی کلیجہ میرا تڑپنے لگ جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بچوں کو کیا کہوں رات کو کیا کر کے سونا ہے فرمایا رات کو 7 کام کر کے سونے ہیں پہلا کام یہ میرے عزیزوں صبح جب ٹیپ ٹاپ ہونے کے لیے اپنی کنگھی کرتے ہو بالوں کا مانگ نکالتے ہو یہ بھی سن لو میرے عزیزوں سنت کیا ہے دائیں طرف مانگ نکالو گے دائیں طرف چیر نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے بیچ میں مانگ نکالو گے جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے خدا کا پیغمبر پیچھے کی طرف بالوں کو اوپر کیا کرتے خود بخود مانگ نکل جاتا کبھی کبھی چیر نکل جاتا نکال لیا کرتے پراپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ نکالنے کا انتظام کوئی نہیں تھا فرمایا میرا امتی اس حساب سے گھر میں کنگا لگے گا تو یہ بھی میری سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا تجھے ثواب مل جائے گا
کملی والے میں رات کو سوؤں کیا کروں؟ اب تو میرے عزیزو ہمارا حال یہ ہے، ادھر ریموٹ پڑا ہوا ہے، ادھر موبائل پڑا ہوا ہے، ادھر دیکھو فحاشی، ادھر دیکھو فحاشی پڑی ہوئی ہے۔ کملی والے میں اپنے سرانے رکھ کے کیا سوؤں؟ فرمایا کوئی پتہ نہیں ملک الموت رات کے پار کس وقت آ جائے۔ جب رات کو سونے لگے تو 7 کام کریو۔ پہلا کام یہ، عصا اپنے ہاتھ میں رکھیو اور رات کو سرانے رکھ کے سونا، کیا پتہ کوئی چور و چکا گھر کے اندر آ جائے۔ اب تو بندوق گولی کلاشنکوف کا زمانہ ہے میرے عزیزو، سنت سمجھ کے بے شک اتنی سی لاٹھی اپنے سرانے رکھا کرو۔ سنت حبیب کتاب اپنے گھر کے اندر لے کے آؤ۔ مفتی محمد اختر صاحب بہاولپوری بہت بڑا اللہ والا ہے، اس نے سنت حبیب کتاب لکھی، ہدیہ 200 روپے ہے، تاکہ تمام پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آپ کے تمام طریقے اس کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں آیا انسان معذور ہوتا ہے تب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تب پیروں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، چلا موٹاپے کی وجہ سے نہیں جاتا تب لاٹھی ہاتھ میں لیتا ہے۔ فرمایا میرا امتی ان ساری چیزوں سے پہلے میری سنت سمجھ کے ہاتھ میں لاٹھی لے، ایک قدم سنت سمجھ کے لاٹھی پکڑ کے قدم اٹھائے گا، تجھے لاٹھی کی برکت سے اللہ جل شانہ ہر قدم پر 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ڈالڈا آئل کھانے والوں، حبیب کوکنگ آئل کھانے والوں، بناسپتی کھانے والوں، کملی والے نے فرمایا کبھی زیتون کا تیل بھی استعمال کر لیا کرو، کھانے کی برکات تو علیحدہ ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا میری سنت سمجھ کر اتنا سا تیل انگلی پر یوں کر کے لگا کے اپنے ہاتھ میں من لے گا، یہ میرا تیل میری سنت ہے، مجھے مرغوب ہے۔ لگایا بھی کرتے تھے، کھایا بھی کرتے تھے۔ فرمایا جو سنت سمجھ کے ہاتھ کی تیلی پہ لگائے گا، زیتون کے تیل کی وجہ سے 40 دن شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ 7 چیزیں اپنے سرانے رکھ کے سو۔ میرا نبی جب رات کو سویا کرتے سرما آپ کے سرانے ہوتا، رات کو سرما لگایا کرتے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس نبی نے سرمے کی سلائیاں آنکھوں میں لگانے کا طریقہ بتلایا، اس نے بچوں کی تربیت کا طریقہ کیسے نہیں بتلایا؟ بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ کیسے نہیں بتلایا؟ میرے عزیزو آج ہر جگہ جراثیم ہے، شوہر بیوی کا جھوٹا نہیں پیتا، بیوی شوہر کی جھوٹی نہیں پیتی، اللہ اکبر، بچے ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے، خدا پاک کی قسم پیر مرید کا مرید پیر کا جھوٹا نہیں پیتے، منرل واٹر کے رواج آ گئے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ایک باپ نے پانی پیا اور آدھا گلاس پانی کا بچا کے ٹیبل پر رکھ دیا، بیٹے کو پیاس لگی، اس نے بچا ہوا پانی یوں زمین پہ پھینکا اور دوسرا پانی ڈال کے پینے لگ گیا۔ میں نے کہا اے لوگو، جب جوان اولاد باپ کا جھوٹا پینے سے انکار کر دے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ 7 چیزیں اپنے سرانے رکھ کے سو۔ پوچھو اپنی ماں اماں عائشہ سے، پوچھو حضرت سودا سے، پوچھو حضرت جویریہ سے، حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب کا مریض ہے، ہر بندہ جگر کا مریض ہے، رات کو سونے سے پہلے کوئی پانی کی بوتل رکھے گا، کوئی تھرمس رکھے گا۔ اگر یہی سنت سمجھ کے اپنے سرانے رکھ لو، پانی کا برتن بھر کے لوٹا بوتل اپنے سرانے رکھ لو کہ اللہ آپ مجھے صبح تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے، اس پانی سے میں وضو کروں گا، کہ ایک سنت لاٹھی سرانے رکھو، دوسری سنت سرما سرانے رکھو، تیسری سنت کنگھی سرانے رکھو، چوتھی سنت جائے نماز سرانے رکھو، 5ویں سنت گنگا سرانے رکھو، 6ٹھی سنت خوشبو سرانے رکھو، 7ویں سنت۔ فرمایا 7 چیزیں جو اپنے سرانے رکھ کے سوئے گا صبح آنکھ کھلے گی، سنت کی برکت سے 7 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ 700 شہید یہ 4 گھر کے کام، 11 پیر کے اندر جوتا پہننا، 12 آنکھوں کو ملنا، 13 سنت کے مطابق سونا، 14 وضو کر کے سونا، 15 مسنون دعائیں پڑھ کے سونا، 16 اللہ اکبر سوتے ہوئے دعا پڑھنا، 17 اور اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا پڑھنا، 18 کتنے 100 شہیدوں کا ثواب روزانہ مل رہا ہے۔ صبح اٹھتے میں کیا کروں، آپ کیا کرتے ہو؟ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کہتی پہلے مجھے پیشاب کرنے دے، وہ کہہ رہی پہلے مجھے پیشاب کرنے دے، لکھ کے لگا دو باتھ روم میں جانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ دنیا کے روشن ضمیر ہنسیں گے اور مولوی صاحب اساتے روٹی کھاندے ہاتھ نہیں دھوتے، اللہ اکبر تو باتھ روم میں جاتے ہاتھ دھوتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حدیث کے مجھے 2 لفظ یاد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب صبح اٹھو استنجا خانے جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، واش روم میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کلی کر لو، ہو سکے تو مسواک کر لو، اس کے بعد باتھ روم میں جاؤ، حتی
यज़मिसन्ना अहदुकुम ऐन बातत यदहु, क्या पता रात तुम्हारे हाथों ने कहाँ गुजारी है। जब तक अपने हाथों को ना धो, किसी चीज को हाथ ना लगाओ, बाथरूम में जाओ। अल्लाह अकबर, कितना साफ शफाफ दीन है, कितनी ऊंची अजमतों वाला दीन है। जो दीन तुझे मुझे बगैर हाथ धोए बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता, वो दस्तरखान पे बैठने की कैसे इजाजत देगा। सुनो बाथरूम में जाने की सुन्नत। फरमाया खबरदार बाथरूम में बैठ के थूकना नहीं, खबरदार बाथरूम में बैठ के आसमान की तरफ नहीं देखना, बाथरूम में बैठ के आवाज नहीं देनी। अगर पानी नहीं, मोटर नहीं चलनी तो इस तरह का इशारा कर दे, इस तरह की आवाज कर दे। लेकिन मैं तो कुर्बान जाऊं मुसलमानों पर कि बाथरूम के अंदर बैठ के चीजों के सौदे हो रहे हैं। कहां से बरकत आएगी। एक अल्लाह वाले की जुबान से सुना था, फरमाया जितने अटैच बात घर के अंदर आएंगे उतनी नहुसतें तुम्हारे घर के अंदर आएंगी। क्या वजह थी मेरे अजीजों, पेशाब इस्तंजे के लिए दूर जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे, घर के अंदर कोई अटैच नहीं था। अगर बाथरूम था तो कोने में बना हुआ करता था, क्योंकि बाथरूम टॉयलेट शैतान की जगह है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, आज भी हिंदुओं का तरीका देख लो, बाथरूम में जाने का जूता अलहदा, बाजार जाने का जूता अलहदा। जब बाजार से वापिस आते हैं जूता दरवाजे पे उतारते हैं। हमने कराची के अंदर ये देखा, यकीन जानो अपने कमरों के अंदर और किचन के अंदर जूता पहन के नहीं जाते। मैं उन माइयों को क्या कहूँ जो बाथरूम का जूता किचन के अंदर लाती हैं और फिर आटा गूंथते हुए रोटी पकाते हैं, सारा आटा उनके पैरों में गिरता है। जितनी तुम रिज़्क़ की तौहीन करोगी उतना तुम्हारे घर से रिज़्क़ सलाम करता दौड़ जाएगा। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका कोई नहीं। घर के अंदर जितने अफराद उतनी चंगेरे, घर के अंदर जितने अफराद उतनी प्यालियां। बेटा अपना सालन लेके उधर चला गया, बेटी अपना सालन लेके बहन उधर चली गई, भाई उधर चला गया। आप हजरात को वो दौर याद हो के ना याद हो, इतनी बड़ी कनाली, इतनी बड़ी तस्लीमें सारे बहन भाई बैठ के खाया करते थे। कहाँ चला गया वो सर्दी का मौसम। एक पाव मूंगफली 15 बहन भाइयों में तकसीम हुआ करती, यकीन जानो फिर भी थैली में बच जाया करती थी। एक दूसरे दाने निकाल के तकिए के नीचे रखा करते थे, कह लेते अपनी थोड़ी मूंगफली में से मुझे दे दे, वो कहता था पहले मुझे दे। इसी तरह हंसते हंसते खुदा की कसम सारी रात गुजर जाया करती थी। कहाँ चला गया वक्त। बड़ा भाई जोड़ा सिलवाता, अगले दिन छोटा पहन के चला जाता, बड़ा देख के कहता यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज घर के अंदर बाप बड़े भाई की माने, छोटे की न माने। खुदाए पाक की कसम, लोग बाप की को मानने का, बाप के अदब का, माँ के अदब का लोग इनकार कर देते हैं। पैसा हमारे पास कभी कोई नहीं, ओहदे की हमारे पास कभी कोई नहीं, लेकिन प्यार पता नहीं हमारे से कौन चुरा के ले गया। अब तो आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी हमारी तरफ हैरत से देख रहे हैं। तुम उनकी औलादें हो जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ करती थी, तुम उनकी औलादें हो जिनके दरवाजे से गली का कुत्ता भी भूखा नहीं जाया करता था। चुड़िया दीवार पर आकर बैठ गई, कहने लगी अब्दुल अल्लाह तेरी माँ कहाँ चली गई। मैंने कहा मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। कहने लगा तभी तो तेरे घर से खैरात का दरवाजा ही बंद हो गया। मैंने कहा बता बता क्या बना। कि सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता था, मोटे मोटे हरफों वाला कुरान पाक या एक अल्लाह की बंदी बैठ के पढ़ा करती थी। हम अपने घोंसलों से निकल कर अल्लाह की तस्बीह करते करते तुम्हारी दीवारों पर आके बैठती। तुम्हारी माँ कुरान पाक बंद कर कर हमारी चीख चीख सुन के कहा करती थी बिस्मिल्लाह परोने घर आ गए। एक मुट्ठी दाने की भरकर जब आसमान की तरफ उछाला करती थी, दाना हमारे मुंह में जाया करता था, पेट भरा करता था, सारा दिन उड़ान किया करती थी, पर हमारे हिला करते थे। रहमत खुदा की तुम्हारे दरवाजों पे बरसा करती थी।
ہیڈ سجنائی والو، عبدالحکیم والو، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تمہارے علاقے میں کسی بہن بیٹی کی شادی ہوا کرتی تھی، دودھ بیچنے والے کہا کرتے تھے 3 دن تک دودھ گاؤں سے باہر نہیں جائے گا؟ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب بیٹی کی شادی کی چٹھی کھلا کرتی تھی، سارے گاؤں والے آیا کرتے تھے؟ اب ایک وقت برات کو کھانا کھلانا مشکل ہے، آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، 3 دن براتیں بیٹھ کے جایا کرتی تھی، لڑکی کے باپ کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا، پورے محلے والے انتظام کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت پیسہ کم تھا، محبت زیادہ تھی، جب پیسہ آیا محبت پھیکی پڑ گئی، اب حالات ہی آ گئے، بھائی کو پاس بٹھا کر روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے۔ 90-91 کے اندر فریج تھوڑے تھوڑے مارکیٹ میں آئے، 92-93 94 کے اندر فریجوں کی بمبار ہو گئی۔ اللہ اکبر، سالانہ چلے میں حاجی عبدالوہاب صاحب کو رمضان المبارک میں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کو رمضان المبارک میں روتے دیکھا۔ عصر کی نماز کے بعد فرمانے تھے، اور لوگوں فریج نہیں آیا، ابو خل باکس گھر کے اندر آ گئے، آنے والوں وقتوں میں دیکھنا بہن بھائی دروازے سے بھوکے جایا کریں گے۔ کھانا فریجوں کے اندر پڑا سڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجال ہے کوئی بھائی کے آگے پیش کر دے، مجال ہے کوئی بہن کے آگے پیش کر دے۔ صبح صبح فقیر کوئی دروازے پہ آیا کرتا تھا، اللہ غنی، فقیر دروازے پہ آیا کرتا تھا، تیری میری دادیاں، تیری میری نانیاں دروازے پہ فقیر کو دیکھ کے کہا کرتی تھی، پرونے گھر آ گئے، بسم اللہ خیر دروازے پر آ گئی، جلدی جلدی تازی روٹی گھی کی لپکا کر مکھن رکھ کے دے کے کہا کرتی تھی، دوبارہ پھیرا ماری تو پھر آ جانا، اگر بھوک لگے دوبارہ لے جانا۔ اب تو مر گئے مر گئے مر گئے، خدا پاک کی قسم ہے کرونا وائرس نے نہیں مارا، دل کی دوری کی وجہ سے میں مار دیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بھائی حسین میرے پاس آ جا، میں ہند، حضرت ہند سے، اپنی امی کے ماموں سے، اپنی نانی کے بیٹے جناب خدیجہ الکبریٰ کے، اللہ اپنی نانی کے، اللہ اکبر، بھانجے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے سے، میں ہند بن ابی اعلیٰ سے اپنے نانے جہان کی صورت کے تذکرے سن کے آیا۔ ما زاغ البصر کے نین تھے، والضحیٰ والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، ورفعنا لک ذکرک والی بلندیاں، الم نشرح لک صدرک والا سینہ تھا۔ حضرت حسین ساری باتیں سنتے رہے، کہنے لگے بہت اچھا بہت اچھا۔ جب رحمت دو عالم کی صورت کے تذکرے کر لیے، حضرت حسین نے بھائی حسن کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائی پہلے تو سناتا رہا، میں سنتا رہا، تو نے نانے کی صورت سنائی، میں اپنے باپ علی المرتضیٰ سے ابھی ابھی نانا جان کی سیرت سن کے آیا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو اپنے ابا جان یعنی ابا علی سے کیا سن کے آیا کہ میری اماں فاطمہ میرا ابا علی دونوں بیٹھے رو رہے تھے، نانے جان کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے رو رہے تھے کہ نانا ابو رات کو گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے۔ زندگی آپ کی میری گزر رہی ہے کہ آپ نے میرے گھر میں آ کے کبھی سلام کیا؟ کیا آپ نے گھر میں نے کبھی آ کر میرے عزیزوں بیوی کا حال چال پوچھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پانی کا پیالہ منہ کے لگا کے پانی پی رہی ہے، وہی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، 2 قدم آگے نہ آئے، سیدہ عائشہ کے پاس نہ آ کے بیٹھے، وہی آ کے کھڑے ہو گئے، ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پیتے دیکھا، دور سے اشارہ فرمایا، فرمایا حمیرہ، کہنے لگی جی، فرمایا تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دے۔ ماں نے فوراً پیالے کا کنارہ نیچے کر دیا، کہنے لگی میرا جھوٹا پیئیں گے؟ فرمایا ہاں۔ ام المومنین کہتی ہے میرے پاس آ گئے، میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر یوں کر کے پیالے کے کنارے کو دیکھنے لگ گئے، اپنے ہاتھ میں پیالے کا کنارہ پھیرنے لگ گئے۔ میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ اپنے لبوں کے نشان بتلا، کس جگہ سے کس کنارے سے پیا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے میں نے کہا یہاں میرے ہونٹ لگے، فرمایا میرے سامنے پی کے مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر فرما رہے ہیں عائشہ تیرا جھوٹا پی کر ہیڈ سجنائی والوں
والوں کو, عبدالحکیم پیر محل حافظ آباد والوں کو بتلاؤں گا, محمد عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. میرا نبی جب سفر پہ جایا کرتے کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے, قرہ ڈالا جاتا, قرآن دازی میں جس کا نام آتا اللہ اکبر وہی ساتھ جایا کرتی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں اس دل باری سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی, سواری منگوا کر تیار کروا کر آپ نے حجرہ پاک کے پاس لا کے بٹھا دی. فرمایا بلال کا جی آمنا کے لال, فرمایا بلال اپنی ماں سے کہے 12 برقے میں پردے میں سواری پہ بیٹھ جا. تیری میری اماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے عزیزوں آئی, سواری کے پاس کھڑی ہوئی, کوشش بیٹھنے کی سواری کا قد اونچا تھا, ماں سے اوپر چڑھا نہ گیا, آپ پر گجاوے سے بیٹھا نہ گیا. حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا, آپ نے اشارہ فرمایا کیا بات ہے, اللہ اکبر اشارہ کیا میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو نہیں کہا, حضرت اسامہ کو نہیں کہا, ابو ذر غفاری کو نہیں کہا, طلحہ زبیر کو نہیں کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو سہارا دے کے بٹھاؤ. خود کھڑے ہو گئے اور سواری کے پاس آئے. فرمان لگے کیوں پریشان, میں ہوں نا. اماں کہتی میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور پورا پاؤں اٹھا کر گھٹنا اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا. فرمایا صفیہ میرا ہاتھ پکڑ لے. سیدہ کہتی میں نے ہاتھ پکڑا. فرمایا یوں کر کے زور سے اٹھایا. فرمایا میری ران کے اوپر کھڑی ہو جا. فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں پاک پیغمبر نے بیوی کو اٹھایا اور اپنی ٹانگ پر کھڑا کیا, اپنے پٹرال پہ کھڑا کیا. فرمایا اب سواری پر بیٹھ جا. سیدہ سواری پہ بیٹھی, نبوت کی آنکھوں میں مسکراہٹ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو, عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ کملی والا عورت کو جنتی عورتوں کی سردارن بنانے آیا ہے. اب تیرے میرے گھر میں میاں بیوی کا اگر اتنا پیار ہو جائے, بتاؤ اولاد نافرمان بنے گی کہ فرما بردار؟ جتنا مجھے وقت ملا تھا تقریباً پورا ہو چکا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے ابا اور اماں فاطمہ سے, ابا علی سے نانے کی رات کی زندگی سن کے آیا. کہ رات کی زندگی کیا تھی؟ کہ نانا جان رات کی زندگی کے 3 حصے کیا کرتے. پہلا حصہ اللہ کا, پہلا حصہ آرام کا, اللہ کا, پھر گھر والوں کا پورا ہوا کرتا. آگے پیچھے جو بھی ترتیب تھی اللہ اکبر کا گھر والوں کا حق پورا کرتے, اللہ کو حق پورا دیتے, 10 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں. جب اپنے حصے یعنی آرام کا وقت آتا سیدہ عائشہ سے پوچھتے عائشہ بتا آج کون کون دروازے پہ کیا کیا مانگنے آیا تھا؟ حضرت حسین کے حضرت اصل کہنے لگے بھیا بتا اماں نے کیا کہا؟ کہ اماں نے اپنی اماں عائشہ سے سنا. فرمایا ایک لسٹ لمبی لگ جاتی, کوئی اللہ اکبر بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی کچھ آتی, کوئی بچوں کی بھوک کے لیے آتی. ام المومنین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ایک عورت آئی, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بچیوں کو پکڑا رکھی تھی اور بچیاں اس کے گھر کے اندر آئی, بچیاں اس کے ساتھ گھر کے اندر آئی اور میرے قریب آ کے کہنے لگے عائشہ امی. میں نے کہا کیا؟ کہ میں بے شک بھوکی مر جاؤں پرواہ کوئی نہیں, ان بچیوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا. عائشہ تجھے خدا کا واسطہ کچھ کھانے کو دے. عائشہ تو نے نہ تو نہیں کی. کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے 6 کھجوریں, ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا, 3 کھجوریں علیحدہ کر دی, 3 علیحدہ کر دی. آدھی 3 میں کھاؤں گی, آدھی آپ کھائیں گے. مجھے پتا تھا 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. آدھا دودھ کا پیالہ آپ دو, 4 میں پی لوں گی. اللہ اکبر. عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں اپنے حصے کی 3 کھجوروں میں سے اٹھا کے لائی. آپ نے فرمایا عائشہ میری کھجوروں میں سے کیوں نہ لائی؟ سیدہ نے پیروں پر ہاتھ رکھے شوہر کی حیثیت کو بتلایا. فرمایا کملی والے اللہ کی امانت, ساری امت کی امانت میرے گھر میں ہے, میں ہم نے اپنی کھجوریں دے دی. اگر میں بھوک سے مر گئی میرا نقصان ہوگا. کملی والے اگر بھوک کی وجہ سے تیرا نقصان ہو گیا میں ساری امت کو کیا جواب دوں گی؟
فرمایا میں نے 2 کھجوریں لی، ایک میں نے اس بچی کو، دوسری کو دے دی۔ عائشہ اس کی ماں کو کچھ نہ دیا، کہنے لگی وہ بھی کھجور یوں کر کے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر گئی، میں نے اپنے حصے کی تیسری کھجور لا کے اس کی ماں کو دی۔ اس کی ماں کھجور منہ میں ڈالنے لگی، بچوں نے اپنی جلدی کھجور کھائی، ماں کی کھجور کی طرح جھپاٹا مارا۔ عائشہ کیا بکوانا کہ اس ماں نے گٹلی نکال کے آدھی سے دے دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے صبر کا دامن پکڑ کے چپکے سے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی نہ ہوں کی نہ آئی کی کوئی آواز نہ آئی، میں نے نظر اٹھا کے دیکھی نبوت کی چہرہ آنسوں سے بھرا پڑے۔ فرمایا عائشہ اللہ کی قسم اس کی ماں نے کچھ نہ کھایا، سب بچوں کو کھلا دیا۔ کجی کملی والے عائشہ کہاں سے آئی تھی؟ کملی والے ادھر سے آئی تھی۔ فرمایا بلال کجی آمنہ کا لال عائشہ سے پوچھ لے اس کا گھر کہاں ہے، ابھی اس کے دروازے پہ چلا جا، بچوں کے ساتھ پیار کرنے والی کو ابھی جنت کی خوشخبری سنا کے آ جا۔ خبردار کبھی بیٹی کو دیکھ کے یوں نہ کہنا کدوں وقت آوے گا کدوں مگروں لوے گی، تیری بچی پتہ نہیں برداشت کرے یا نہ کرے۔ روزہ انور میں اس جملے کو آمنہ کا لال برداشت نہیں کرتا ہے۔ تجھے تو بہنوں کا یہ پتہ ہے کہ بہنیں حصہ مانگتی ہیں، میرے عزیزوں پتہ نہیں اس وقت اس باقی کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سب کچھ کر دیا اور کہہ دیا میرے مرنے کے بعد صحیح وڈ کر لینا، بہنوں کا حصہ بہنوں کو، بھائیوں کا بھائیوں کو دے دینا۔ لیکن قدرت خدا کی، بھائی کی آنکھ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میرے عزیزوں بھائی کی آنکھ میں سور آ گیا، سارا حصہ بھائیوں میں تقسیم کر لیا، ایک بہن بچی تھی اسے کچھ نہ دیا۔ اتنی صابرہ شاکرہ تھی، چپ کر کے دروازے سے اٹھ کے چلی گئی، کہنے لگی مجھے مال نہیں چاہیے، بھائیوں کا پیار چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور بھائیوں پہ برسی، لاکھوں والے کوڑیوں پر آ گئے۔ ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہوا، اس کے علاج پہ اتنا پیسہ لگا کہ گھر کے برتن بیچنے پہ مجبور ہو گیا۔ بہن کو پتہ لگا، وہ بہن دروازے پر آئی، بھابی دیکھ کے کہنے لگی ایک تو پہلے ہم مصیبت زدہ ہے، یہ اور ہمارے پر بوجھ ڈالنے کے لیے آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے میں کہہ کے بھائی کی بیوی اٹھ کے، بھابی اٹھ کے چلی گئی۔ وہ بہن سر پر آئی، بہن نے سر پہ آ کے ہاتھ رکھا، کہنے لگی ویرا مجھے پتہ لگا تو بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، تیرا بیٹا نہیں بیٹا میرا بھی ہے، بے شک میرا بھتیجا ہے لیکن خون میرا ہے، میں ہوں نا۔ پھپھیوں کے ہوتے ہوئے بھتیجوں کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تو نے جو کیا میں نے سارا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تیری بیوی اندر گئی ہے، خدا کا واسطہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہے اسے نہ بتلانا۔ سوکھے وقت میں میں نے سونے کے 2 کنگن بنائے تھے، آج کام نہیں آئیں گے تو کب کام آئیں گے۔ دونوں کنگن اتار کر بھائی کی جھولی میں ڈال کے چلی گئی، کہنے لگی جلدی سے چھپا لے، میری بھابی کو پتہ نہ لگے، یہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، اگر اور پیسوں کی ضرورت پڑی مجھے آواز دے دینا، جسم کا حصہ جو بیچا جا سکا بیچ دوں گی، اللہ کی عزت کی قسم اپنے بھائی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی میرے عزیزوں پرسوں رائیوڈ کے اجتماع میں میں حویلی میں بیٹھا ہوا تھا، مولا ابراہیم دیولا صاحب سے ملاقات کر کے، اللہ غنی، مولا احسان صاحب سے ملاقات کر کے جب ناشتے پہ بیٹھا، شکاگو کے ایک ساتھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، 4 مہینے لگانے والے، کہلا مولانا آپ کا کوئی کلی پھوپھیوں کے حقوق کے اوپر ہے؟ میں نے کہا نکال پھوپھیوں کے حقوق۔ اللہ اکبر، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری مجلس میں سے وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، ابھی تک ناراضگی دور نہ کی، میں محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، سیدھی اپنی ماسی کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، کہنے لگی ماسی دروازہ کھول دے، موت آ گئی، حوض کوثر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہنے لگا اس نبی نے بھیجا جو زحمت مل کے نہیں رحمت مل کے آیا، کہہ رہا جب ماسی سے معافی مانگ گیا ورنہ مسجد نبوی میں آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ماسی بھی اکڑ کے اندر آ گئی، انہوں نے کہا میں کوئی نہیں معاف کرنا، حالت کفر میں تھی، مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے بھیجا ہے تو نے بتایا نہیں کہ میری ماسی تو آپ کو برا بلا کہتی ہے بہت زیادہ، کبھی کبھی ایک آدھ گالی بھی دے دے، وہ سب بتایا تھا۔
मासी ने अपना दुपट्टा उठाया, अपने सर पे ओढ़ा, कहने लगी मुझे ले जा। कहा हुजरा फातिमा में ले जा, यहाँ माफ नहीं करूंगी, उसके घर में जाके माफ करूंगी। अल्लाह अकबर। साहब रसूल अपनी मासी को लेकर सैयदा फातिमा के हुजरे में चले गए। अल्लाह अकबर। मासी बता तो सही क्या करेगी? कहा आज तू मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ करूंगी। अल्लाह के नबी से माफी मैं मांगू, खुदा मुझे माफ करेगा। यकीन जानो मेरा नबी जब जुमे की नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, साहबी की मासी खाला फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे का कोना पकड़ के आगे कर रही है, कह लगी मुहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता, मुझे पता है तू बेटियों से बड़ा प्यार करता है, तुझे इस चादर का वास्ता, अल्लाह अकबर मुझे माफ कर दे। आपने फरमाया आज माफी का ख्याल दिल के अंदर कैसे आ गया? कह लगी जिसका किरदार अखलाक कितना आला, उसका लाया हुआ दीन कितना आला होगा। अपने घरों की जिंदगी हम दुरुस्त करें। बस आखिरी बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। आयशा कोई और भी दरवाजे पर आया था? जी कमली वाले। क्या दिया? था ही कुछ नहीं। तो मेरी खजूरें नहीं पड़ी थी, मेरे हिस्से का दूध नहीं था, ये अल्लाह के नबी था, फिर तूने क्यों ना दिया? कमली वाले 4 दिन का फाके वाला चेहरा तेरे सामने आ। आयशा मेरी खजूरें लेके आ, मेरा दूध लेके आ, दोनों चीजें लेके आई। फरमाया आयशा बस अब तो यहाँ बैठ, मुझे अपना काम करने दे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा ना सोने, अल्लाह उसका इंतजाम करेगा, आप खा लो, मुझे पता कल रात सारी आपने बैठ के गुजारी। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे उसके दरवाजे पे जाने दे। आयशा मुझे दरवाजे से बाहर निकाल के पर्दा डाल के अंदर बैठ जा, खबरदार खबरदार मुझे ना देखियो। उसके दरवाजे पे गया, सैयदा कहने लगी इससे क्या होगा? फरमाया आयशा वो जरूरतमंद है, मुझे अल्लाह ने हाजत पूरी करने वाला बनाया। आयशा मैं उसके हाथ पे जाके रखूंगा, उसका हाथ नीचे मेरा ऊपर होगा। तेरे पे नजर पड़ गई आयशा, तेरी वजह से उसकी निगाह झुक गई, हौज़े कौसर पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा कहने लगी कमली वाले चल आधी दे दे, आधी आप रख ले। फरमाया आयशा नहीं नहीं, मैं पेट भर के सो, पड़ोसी भूखा सो जाए तो अब्दुल हकीम वाले मुझे रहमतुल लिल आलमीन कैसे कहेंगे मेरे? तो आज उस नबी के उम्मती हैं, बहुत ज़रूरत है हुजूर वाली ज़िंदगी की। मेरे अजीज़ों सिर्फ ज़िंदगी बाज़ारों में नहीं, ज़िंदगी घरों में होनी चाहिए, ज़िंदगी किरदारों में होनी चाहिए, ज़िंदगी शख्सियत के अंदर होनी चाहिए। यकीन जानो यहाँ माल वाले नहीं चलते, यहाँ तो आका अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता चलते हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत, नबी वाला